وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ قال الله تبارک وتعالی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لأمر المؤمن ان امره كله خیر وليس ذلك لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فكان خیرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خیرا له، رواہ مسلم۔ محترم حاضرین اور سامعین، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا معبود و مسعود اور رب ہے۔ بعد الصلاۃ والسلام تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، خصوصاً نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ وقت کم ہے اس لیے میں رفتار تھوڑی تیز رکھوں گا، غور سے سنیں تاکہ باتیں ساری سامنے آ جائیں۔ عنوان ہے میرا اس مجلس میں مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، اس کیوں میں دو پہلو۔ ایک ہے کہ مصیبت آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ کوئی چیز بلا مقصد کے نہیں ہے، تو کوئی پریشانی تکلیف انسان پر، قوم پر، خطے پر، علاقے پر آتی ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اور دوسرا پہلو سبب کیا ہوتا ہے۔ کوئی تکلیف آئی، عذاب آیا، بظاہر کوئی مصیبت ہے، تو اس کا سبب کیا ہے، کس سبب کی وجہ سے وہ عذاب، وہ مصیبت، وہ تکلیف جو ہے اس جگہ پر، اس شخص پر، اس قوم پر آئی۔ ہم دونوں پر گفتگو کریں گے، لیکن سبب کو اگر ہم مطلقاً کہیں تو انسان کا کیا دھرا، اس کے اوپر جو تکلیف، مصیبت، پریشانی آتی ہے، وہ انسان کا اپنا کیا دھرا ہوتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ رب العالمین کی جانب سے، کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی جانب سے، اور اس بات پر ہر مومن کا عقیدہ ہونا لازم ہے۔ ایمان کے 6 ارکان میں سے تقدیر پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، ان تؤمن بالقدر خیر و شر، کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا ہے، تبھی کسی کا ایمان مکمل اور درست ہوگا، بصورت دیگر ایمان درست نہ ہوگا۔ تو سارا اختیار، ساری قدرت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اس کے اشارے کے بغیر، اس کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ہماری چاہت بھی اس کی چاہت کے ماتحت ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ ہم چاہیں گے، اللہ چاہے گا تب ہماری چاہت ہوگی، ورنہ ہماری چاہت بھی نہ ہوگی۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہلوایا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ رب العالمین چاہے۔ تو دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ اسی وجہ سے اہل ایمان کو تعلیم دی گئی کہ وہ کہے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ ہمیں جو لاحق ہوا، اچھا برا، سب اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب جو تکلیفیں انسانوں کو، لوگوں کو لاحق ہوتی ہیں، وہ ان کے اعمال، بد اعمالیوں کا نتیجہ ہے، ان کا اپنا کیا دھرا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، پریشانی آتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اور اس بات پر سلف کا ایمان، سلف کا عقیدہ اتنا مضبوط تھا کہ آپ جب ان کے تعلق سے پڑھیں، ان کے اقوال پڑھیں تو آدمی ششدر اور حیران ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انی لعاصی اللہ فعارف ذالک فی خلق حماری، کہ میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ کیسے پہچانتا ہوں؟ فی خلق حماری، اپنے گدھے کی حرکتوں میں، کہ میرا گدھا جو ہے وہ ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے، وخادمی وامرأتی، اپنی بیوی کی حرکتوں میں، اپنے خادم کی حرکتوں میں، وفأر بیتی، اور اپنے گھر کے چوہے کی حرکتوں میں۔ یعنی گناہ میں نے کیا اور نتیجے میں یہ ساری چیزیں بگڑ رہی ہیں، تو کچھ بھی بگاڑ کا شکار ہو رہا۔
ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، بیوی خراب ہے، بچے خراب ہو رہے ہیں تو ہم الزام دھرتے ہیں کہ بچے جو ہے برباد ہو رہے ہیں، بچے میری بات سنتے نہیں ہیں۔ لیکن سلف کا دیکھیے، وہ بھی انسان کو تکلیف پہنچانے والی چیز ہے۔ سلف کا عقیدہ کیا ہے کہ بچہ بگڑ رہا ہے، میرا گدھا میرے قابو میں نہیں ہے، میری بیوی میرے قابو میں نہیں ہے، گھر میں چوہے تک نے جو فساد مچا رکھا ہے اس کی وجہ میرے اپنے گناہ ہے۔ 40 سال پہلے میں نے کسی کو تانا دیا تھا اس کی بدحالی کا، اس کی فاقہ کشی کا، 40 سال بعد اللہ رب العالمین نے مجھے فاقہ کی حالت میں پہنچا دیا۔ تو سلف کہتے ہیں 40 سال پہلے جو میں نے کسی کو تانا دیا تھا اسی کا نتیجہ۔ انی لاجد اثر معصیتی فی خلق دابتی و زوجتی، سلف کہتے ہیں کہ میں اپنے گناہ کا اثر اپنی بیوی اور اپنے جانور کی حرکتوں میں دیکھتا ہوں، کہ گناہ میں نے کیا اور اس کا اثر جو ہے میری بیوی کے حرکتوں میں نظر آ رہا، میرے بیوی کے رہن سہن میں نظر آ رہا، گھر میں جو جانور ہے اس جانور کے اندر یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو جو کچھ ہمارا کیا دھرا ہوتا ہے، جو پریشانی تکلیف ہوتی ہے، وہ سب ہمارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، ان کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ورنہ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اسی آیت میں اللہ نے فرمایا يَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اللہ رب العالمین کا اتنا فضل و احسان، اس کا ایسا رحم و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین اکثر غلطیوں کو تو معاف کر دیتا ہے۔ ورنہ ہم انسانوں کی طرح اگر اللہ رب العالمین ایک دوسرے کی پکڑ کرنے لگے تو حدیث میں کہ کوئی انسان بچ نہیں سکتا ہے ہلاکت و بربادی سے، ہر کوئی ہلاک ہو جائے گا اگر اس کی ہر غلطی پر، اس کے ہر گناہ پر اللہ رب العالمین مواخذہ کرنے لگے۔ لیکن اللہ رب العالمین یعفو عن کثیر، بے شمار غلطیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ تو سب کا سب ہمارا اپنا کردار و عمل ہے، ہمارے اپنے کردار و عمل کی وجہ سے مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ ہم نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا، اللہ رب العالمین نے ہم کو بھلا دیا۔ ہم نے اللہ سے رشتہ توڑ لیا، اللہ رب العالمین نے ہم سے رشتہ توڑ لیا۔ مال سے اللہ کے حقوق ادا کرنے ہم نے چھوڑ دیے، اللہ نے اس میں برکت ڈالنا چھوڑ دیا۔ ہم نے قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیا، اللہ رب العالمین نے ہمیں ذلیل و خوار کر دیا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اس کتاب قرآن مجید کے ذریعے اللہ رب العالمین قوموں کو ترقی دیتا ہے اور اس کو چھوڑنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ذلیل و خوار کرتا ہے۔ دیکھیے سلف اور صحابہ نے جب تک قرآن مجید کو دل سے لگائے رکھا، اس کی تعلیمات کو اپنائے رکھا، قرآن مجید کو حرز جا بنائے رکھا، اس کے مطابق اپنی زندگی چلاتے رہے، تب تک وہ سرخرو اور کامیاب رہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سن 35 ہجری میں شہادت ہوتی ہے، اور 35 لاکھ مربع میل سے زیادہ پر اسلامی جھنڈا لہرا ہو رہا ہوتا ہے۔ آج ہمیں 10 بائی 10 کا مکان خریدنا ہو تو آدمی کے لیے کتنی تکلیفیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ 35 لاکھ مربع میل پر اسلامی جھنڈا لہرا رہا تھا، یہ صورتحال ہے۔ تو اگر ہم گناہ کے اسباب کی بات کریں، قرآن و حدیث میں اگر ہم الگ الگ تلاش کریں کہ یہ مصیبت کیوں آئی تو اس کے لیے الگ چیز مل جائے گی، لیکن اگر خلاصے پر ذکر کریں تو اللہ کی نافرمانی، شریعت سے اعراض، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا نتیجہ ہے کہ تکلیفیں آتی ہیں۔ وَلَن تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ہم نے ناپ تول میں کمی کی تو إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، تو جو ہے قحط سالی مسلط کر دی گئی۔ ہم نے زبان کا غلط استعمال کیا، الا حصائد السنتہم، زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں جھونک دیے گئے۔ ہم نے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیا، فلا یستجاب لکم، تو ہماری دعائیں قبول نہیں کی جا رہی۔ تو الگ الگ بدعمالیوں، گناہوں کے نتیجے میں الگ الگ عذاب ہے، لیکن خلاصے میں یہی ہے کہ تمام مصیبتوں کی جڑ اللہ رب العالمین کی دین سے غفلت ہے، اطاعت و فرما برداری نہ کرنا ہے، یہ سبب ہے۔ لیکن مقصد کیا ہے، اس کو میں 5 نکات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، مختصر میں، باتیں لمبی ہے لیکن مختصر۔ سب سے پہلا مقصد، تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، سیلاب ہے، زلزلہ ہے، دیگر طریقے سے آسمانی آفتیں، زمینی آفتیں، بیماری ہے، پریشانی، کوئی بھی چھوٹی بڑی ہر قسم کی تکلیف اس میں شامل ہے۔ پہلا مقصد ہو سکتا ہے کہ وہ یقینی طور پر عذاب اور سزا کے لیے، کہ اللہ نے بطور عذاب ہی اس مصیبت کو نازل کیا ہے، جیسے سابقہ اقوام کو اللہ رب العالمین نے کلی طور پر تباہ و برباد کر دیا، ختم کر دیا، قوم عاد کو، سمود کو، فرعون کو، حامان کو، قارون کو۔ اللہ رب العالمین کا فرمان فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہ کی وجہ سے پکڑا۔ اللہ رب العالمین ڈھیل دیتا ہے، بات آئے گی جب حد سے تجاوز کر جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی پکڑ کرتا ہے، اور اللہ کی پکڑ ان اخذہ علیم شدید،
تکلیف دہ اور انتہائی سخت ہوتی ہے. جب اللہ پکڑتا ہے تو ما لہ من ناصر، کوئی مددگار نہیں، کوئی مددگار اس کا سامنے نہیں آ سکتا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، چنانچہ کسی قوم پر، لوگوں پر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے پتھروں کی بارش برسا دی جیسے قوم لوط کے اوپر. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کسی قوم پر چیخ کی عذاب نازل کر دیا، انتہائی تیز آواز. قوم سمود کے اوپر انتہائی تیز آواز بھیج دی جس کے نتیجے میں ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، کسی کو زمین کے اندر دھسا دیا. قارون کو اس کے خزانے سمیت اس کی دولت سمیت اللہ رب العالمین نے زمین میں دھسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کسی قوم کو ہم نے سمندر میں غرق کر دیا. فرعون کو، اس کے لشکر کو، قوم نوح کو اللہ رب العالمین نے پانی سے سمندر میں غرق کر دیا. قوم نوح کو اللہ رب العالمین کا فرمان مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اللہ رب العالمین بذنبہ، گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین عذاب دے رہا، سزا دے رہا ہے. ایسے ہی نہیں دیتا، اللہ کو کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے، بات آئے گی. مما خطیئاتہم اغرقوا، ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ ڈبو دیے گئے. فادخلوا نارا، پھر جہنم میں ڈالے. نوح علیہ السلام کا بیٹا، سوچئے نبی، ایک نبی اور رسول کا بیٹا، وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہوا. چنانچہ بیٹا پہاڑی پر چڑھ جاتا ہے، کہتا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں پہاڑی پر چڑھ جا رہا ہوں، یہ پہاڑی کی اونچائی جو ہے یہ مجھے پانی سے محفوظ کر دے گی. نوح علیہ السلام کہتے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں، اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں. اور پانی کا ایک موج آتا اور اس کو بہا کر لے کے چلا جاتا ہے، خاتمہ ہو جاتا ہے. تو پہلا مقصد مصیبتوں کے آنے کا یہ ہے کہ وہ بطور عذاب ہو، بطور سزا ہو، بطور تکلیف ہو، جس طرح اللہ رب العالمین نے سابقہ اقوام پر مصیبتوں کا نزول کیا. دوسرا مقصد بطور آزمائش اور امتحان کے. ہم انسانوں کو بہت ساری چھوٹی بڑی پریشانیاں اور تکلیفیں لاحق ہوتی رہتی ہیں. اللہ رب العالمین تکلیفیں دے کر دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ تکلیفوں میں گرفتار رہ کر بھی میرے ہی درگاہ پر حاضری دیتا ہے یا کہیں اور چکر لگانا شروع کر دیتا ہے. آج کے زمانے میں جن جنات، جادو، اس طرح کی باتیں، شیاطین کا جکڑ لینا، پکڑ لینا بہت پھیلا ہوا. لوگ جو ہے وسوسوں کی شکار. ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لوگ جب شرعی دعاؤں سے غافل ہو گئے تو جنات تلاعبت بہم الشیاطین والجن، جنات شیاطین ان سے کھیل کود کرنے لگے، کھلواڑ کرنے لگے. تو بہت کچھ تو یہ وسوسے ہوتے ہیں، لیکن اگر حقیقت سے بھی ان کا تعلق ہو تو شرعی طور پر جو علاج ہے اسے اختیار کرنے کی ضرورت ہے. لیکن شیاطین و جن دل میں ایسے وسوسے ڈالتے ہیں کہ انسان شرکیات تک میں پڑ جاتا ہے، اپنے دین و ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، سودا کر لیتا ہے. تو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ 2 دن میں ٹھیک ہو جائیں، 10 دن میں ٹھیک ہو جائیں، مہینے میں ٹھیک ہو جائیں. ایسے واقعات کی سالہ سال، 10 سال لگ جاتے ہیں. اللہ آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرا یہ بندہ ایمان و عمل میں کتنا پختہ، کتنا مضبوط ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ اللہ رب العالمین خوف سے آزمائے گا تم کو، والجوع، بھوک سے آزمائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. مالوں میں کمی کر کے فیکٹری میں آگ لگ گئی، بندے کی نوکری چھوٹ گئی، کاروبار تباہ و برباد ہو گیا. من الاموال والانفس، جان چلی گئی، گھر میں کسی حادثے میں لوگ مر گئے، گھر کے افراد، رشتہ دار مر گئے، بیوی مر گئی، بچے مر گئے، جو قریبی ہے جس سے محبت زیادہ ہے والد مر گئے. انسان کو تکلیف لاحق ہوتی ہے. اللہ آزماتا ہے، چھین کر آزماتا ہے. ثمرات، پھلوں کو، کھیتوں کو برباد کر کے اللہ رب العالمین آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ بندے کتنا کیسے ہیں. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. بشارت دینے کا حکم ایسے لوگوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم تو اللہ ہی کے اور اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کے جانا ہے. جو کچھ ہے اللہ رب العالمین کا ہے. تو اللہ رب العالمین اس طریقے سے آزماتا ہے. بخاری کی روایت ہے من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے یصب منہ، اسے تکلیف پہنچاتا ہے، مصیبتیں ڈالتا ہے، پریشانی اس کے اوپر ڈالتا ہے. آپ انبیاء کی تاریخ دیکھیے. ترمذی کی روایت ہے اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ سب سے زیادہ تکلیفیں اور مصیبتیں جو لاحق ہوئی وہ انبیاء کو لاحق ہوئی. ثم الامثل فالامثل، پھر ایمان میں جو ان کے قریب تر ہوئے، جس کا ایمان جتنا مضبوط ہو. کہتے ہیں یبتلی الناس علی قدر دینہم، کہ لوگوں کو ان کے دین کے حساب سے آزمایا جاتا ہے.
فمن سخن دینہ اشتد بلاؤ، جس کا دین جتنا مضبوط ہوتا ہے اس پر اتنی ہی تکلیفیں اتنی ہی مصیبتیں ڈالی جاتی ہیں. ومن ضعف دینہ ضعف بلاؤ، اور جس کا ایمان جس کا دین کمزور ہوتا ہے اس پر اس کی کمزوری کے حساب سے آزمائش ڈالی جاتی ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُصِيبُهُ الْبَلَاءُ، اور انسان کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، ڈالی جاتی ہیں، مصیبتوں میں گرفتار کیا جاتا ہے. حَتَّى يَمْشِيَ فِي النَّاسِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے ما علیہ خطیہ، اور اس پر کوئی گناہ نہیں. مصیبتیں ڈال ڈال کر اس کے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین نے جھاڑ دیا ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم. بخاری کی روایت ہے، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کفار مکہ بہت ستا رہے ہیں، آپ اللہ رب العالمین سے دعا کر دیجئے کچھ مسئلے حل ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، آپ ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں انہی تکلیفوں پر آپ صبر نہیں کر پا رہے ہو، اتنے ہی میں بس ہو گیا. تم سے پہلی جو امتیں جو قومیں جو انبیاء گزرے ان کے ساتھ کتنی مصیبتیں ان کے اوپر ٹوٹی کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کے گوشت نوچ لیے گئے، ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، ان کی گردنیں الگ کر دی گئی، کتنی تکلیفیں ان کو دی گئی. ان کے مقابلے میں تو تمہیں کچھ نہ دیا گیا. اللہ رب العالمین نے اس موقع سے نازل کیا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھ رہے ہو، یہ سمجھ رکھا ہے تم نے کہ ان تدخلوا الجنہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے. ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، حالانکہ تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے کے لوگوں پر حالات آ چکے ہیں. مستہم البأساء والضراء، تکلیفیں بیماریاں کیا کیا ہوئی. وزلزلوا، جھنجھوڑ دیے گئے. اذعجوا بانواع البلاء، مصیبتوں کی مختلف قسموں سے انہیں تکلیفوں پر تکلیفیں ڈالی گئی ان کے اوپر، لیکن وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے. تو آزماتا ہے اللہ رب العالمین کہ ایمان اس کا کتنا ٹھوس ہے، کتنا مضبوط ہے، اور جس کا ایمان جتنا ٹھوس اور مضبوط ہوتا ہے اس پر اسی قدر آزمائش آتی ہے. تیسرا مقصد گناہ ختم کرنے کے لیے. انسان گناہوں کا پتلا ہے، ہر انسان سے گناہ ہونا ہے. چنانچہ حدیث کے اندر ہے والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم آخرین، کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ رب العالمین تم کو ختم کر دے گا اور ایک ایسی قوم لائے گا یذنبون، جو قوم گناہ کرے گی، فیستغفرون اللہ، پھر وہ اللہ سے استغفار کریں گے، فیغفر لهم، پھر اللہ رب العالمین ان کی مغفرت کرے گا. گناہ کر بیٹھنا یا گناہ ہو جانا یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، گناہ کر کے اس کے اوپر اصرار کرنا یہ مسئلہ ہے. گناہ کر کے توبہ و استغفار کر لینا یہ اللہ رب العالمین کو بڑا محبوب اور پسندیدہ ہے. تو آدمی سے گناہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین مصیبتیں ڈالتا ہے تاکہ ان مصیبتوں کے ذریعے اس کے گناہ ختم ہو جائیں. کہتے ہیں حدیث کے اندر ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن، کہ ایک مسلمان کو کوئی بھی تکلیف، آدمی کام کرتے کرتے تھک گیا، تھکاوٹ آ گئی، نصب تھکاوٹ، وصب غم لاحق ہو گیا، غم حزن، بیوی کا غم، بچوں کا غم، زمانے کا غم، تکلیفوں پر تکلیفیں، معمولی سے حتی الشوکہ، یہاں تک کہ کانٹا بھی اگر ایک مومن کو چبھتا ہے، کہتے ہیں الا کفر اللہ بہا من خطایا، کہ اللہ رب العالمین ان تکلیفوں کے عوض اس کے گناہوں کو جھاڑتا رہتا ہے. کما تحط الشجرۃ ورقہا، جیسے کہ پیڑ اپنے درخت اپنے پتوں کو جھاڑتا رہتا ہے. ایک دوسری حدیث میں ہے ما من مسلم یصیبہ اذی مرض فما سواہ، کہ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے یا کوئی اور چھوٹی موٹی بخار ہو جائے، زکام ہو جائے، معمولی سی معمولی تکلیف، الا حتی اللہ سیئاتی، اس معمولی تکلیف کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کے گناہ کم کرتا رہتا ہے. کما تحط الشجرۃ ورقہا، جیسا کہ درخت جو ہے اپنے پتے جھاڑتا رہتا ہے. تو گناہ مصیبتوں کا ایک مقصد گناہوں کا جھاڑنا ہے، گناہ ختم کرنا ہے. حتی یمشی فی الناس ما علیہ خطیئہ، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان وہ چل رہا ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں، پاک صاف ہو گیا تمام گناہوں سے. چوتھا مقصد جو ہے مصیبتوں کے آنے کا، منافقوں اور مومنوں کے درمیان تمیز اور فرق. دعوے دار ہر کوئی ہے، کسی سے بھی پوچھے گا کہ میں تو مومن ہوں، میں تو مومن ہوں، میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، دعوے دار ہر کوئی ہے. اللہ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون،
کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ کہہ دیں گے ہم مومن ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، وہم لا یفتنون، وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو آزمایا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ آزماتا ہے تاکہ ظاہری طور پر عیاں ہو جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ زبان سے کہنے میں کیا لگتا ہے؟ منافقین کا تو یہی طرز عمل تھا، لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، خبیث کو طیب سے الگ کرنا یہ اللہ رب العالمین کا مقصد ہے۔ اس لیے تکلیفیں آتی ہیں، مشکل حالات آتے ہیں، چنانچہ قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اللہ نے کہا قل لم تؤمنوا، کہو کہ تم مومن نہیں ہوئے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، ہم نے سرنڈر کر دیا۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں بیٹھا نہیں ہے، راسخ نہیں ہوا ہے، اس لیے ایمان لائے نہ بولو، ہاں سرنڈر تم نے کر دیا، حالات کو دیکھتے ہوئے، موقع کو دیکھتے ہوئے یہ بات کرو۔ چنانچہ آپ دیکھیے ایسے حالات میں غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کی فوج باہر نکلی مشورہ کر کے کہ باہر جا کے جنگ کرنی ہے، تو درمیان سے منافقین 300 کی تعداد واپس آ گئی کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، اس لیے ہم جو ہے مرنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ اور جب جنگ ہوئی 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس میں شہید ہوئے، اور جب مدینہ آئے تو منافقین نے یہی تانا دینا شروع کیا کہ ہم کہتے تھے باہر نہ جاؤ، گئے تو مارے گئے اتنے سارے۔ اللہ رب العالمین نے کہا لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، کہ اگر تم پر موت لکھی ہوتی تو تم اپنے بستروں پر ہوتے یا تم کو تمہاری موت کی جگہوں پر پہنچا دیا جاتا۔ موت تو آنی ہے، اس کا وقت کنفرم ہے، اس وجہ سے کہ مدینہ سے باہر نہیں گئے تم محفوظ رہے، یہ بات ایسی نہیں ہے، بات بڑی طویل ہے، میں مختصراً اس واقعے کو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو خلاصہ یہ کہ منافقوں اور مومنوں کے درمیان تمیز کرنے کے لیے حالات ایسے اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اہل ایمان کو اللہ رب العالمین چھانٹ دے، کافروں کا خاتمہ کر دے، اس لیے ایسے حالات پیدا کرتا ہے۔ پانچویں اور آخری بات، آخری مقصد مصیبتوں کے آنے کا تنبیہ اور خبردار کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین خبردار کرنے کے لیے کوئی تکلیف ڈالتا ہے کہ ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، ابھی بچ جاؤ۔ سیلاب آتا، کچھ لوگ مرتے، بہت سارے بچ جاتے ہیں، جو مرے ان کا تو وقت ہو گیا، لیکن جو بچ گئے ان کے لیے خبردار ہے۔ زلزلہ آیا، کچھ بچ گئے، بہت سے مارے گئے، جو بچ گئے ان کے لیے عبرت کا سامان ہے کہ اب بھی اگر نہ سدھرے تو تمہارا بھی حشر ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین مصیبتیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب دیتا ہے تاکہ سنبھل جاؤ، ابھی موقع ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، کہ ہم نشانیاں بھیجتے ہیں، نشانیوں میں عذاب بھی شامل بھیجتے ہیں، إِلَّا تَخْوِيفًا، ڈرانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، ڈراتا ہے کہ ڈر جاؤ، رک جاؤ۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين، کہ انسانوں کو کیا ہو گیا، یہ دیکھتے